تلاوت کی ہوئی آیت 28واں پارہ یہاں سے لے کر ختم صورت تک یا آیت نمبر 24 تک آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ شروع میں مشرکین مکہ اور اہل کتاب میں سے جو کافر تھے ان تمام کے بارے میں گفتگو تھی۔ اب یہاں سے خطاب براہ راست ایمان والوں کو ہے تاکہ ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ خصوصی احکامات دیے جائیں۔ تو یہاں سے لے کے آخری صورت تک مومن کے لیے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ جملہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے اور خود اس آیت میں 2 مرتبہ ہے۔ اتقوا اللہ کا ترجمہ لفظ یہ ہے اللہ سے ڈرو۔ کس طرح اظہار ہوگا اللہ سے ڈرنے کا؟ ایک تو اللہ کے جو اوامر اور نواہی ہیں ان کی اطاعت کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے منہیات ان سے بچنا، یہ 2 طریقے ہیں اللہ سے ڈرنے کے اظہار کے۔ اس آیت میں اللہ نے 2 دفعہ لفظ اتقوا اللہ استعمال کیا ہے۔ اس پر مفسرین نے کئی وجہیں بتائی ہیں۔ ایک تو اتقوا اللہ احکامات کی پابندی کرنے کے سلسلے میں، اور دوسرا اتقوا اللہ گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں۔ دونوں صورتوں میں عام طور سے لوگ نیکیاں کرتے ہیں، انہیں خدا کا حکم توڑنے سے ڈرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، روزہ نہیں چھوڑتے، حج نہیں چھوڑتے، تلاوت نہیں چھوڑتے، لیکن جو دوسرا رخ ہے گناہ چھوڑ دینے کا، گناہ ترک کر دینے کا، وہاں بھی اتقوا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، چغلی چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، مال حرام کا استعمال چھوڑ دیں۔ تو اجتناب گناہوں سے یہ بھی لازم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 2 دفعہ اتقوا اللہ کہا کر مخاطب کیا کہ اللہ سے ڈرو۔ والتنظر کا ترجمہ ہے اور چاہیے کہ غور و فکر کرے۔ نفس، ہر نفس کا مطلب جس کے اندر تنفس ہے اور سانس لیتا اور دیتا ہے، سانس آنا اور جانا۔ ہر متنفس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے۔ ما قدمت لغد، کہ اس نے کیا بھیجا کل کے لیے۔ ما اپنے عموم کے اعتبار سے الذی اور جو کے معنی میں ہے، جو کچھ کے اس نے بھیجا۔ قدمت آگے بھیجا، کہاں کے لیے؟ لغدین، کل صبح کے لیے۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے، صرف کل صبح کے واسطے کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ، بلکہ اب تو لوگ ایک نسل کے واسطے انتظام کرتے ہیں، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں سوئیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ کل سے مراد آخرت۔ دنیا پوری کی پوری ہمارے لیے 1 دن کے برابر ہے، بلکہ آخرت میں جب بندہ جائے گا تو دنیا میں جتنا قیام تھا وہ 1 دن کے برابر بھی نہیں ہوگا، 1 دن میں سے کچھ حصہ، ایک صبح یا ایک شام۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ۔ جب قیامت میں بندہ کھڑا ہوگا اور وہاں کا طول اور وہاں کا لمبا وقفہ دیکھے گا تو گویا وہ دنیا میں نہیں رہا مگر 1 صبح یا 1 شام۔ پوری دنیا جتنا اس کا قیام ہے یہ 1 دن ہے، اور آخرت اس کے مقابل میں گزشتہ آئندہ آنے والی کل ہے۔ تو کل کے لیے کیا انتظام کیا ہے، یہ غور کرنا ہے۔ بہلول کا واقعہ بڑا مشہور ہے، حاجی بہلول کا۔ ہارون رشید نے ایک ڈنڈا ان کو دیا تھا کہ تم کو جو بیوقوف نظر آئے اس کو ڈنڈا دے دینا۔ جب ہارون رشید کا انتقال کا وقت ہوا تو وہ بہلول ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ دنیا میں جایا کرتے تھے، کہیں سفر پہ جاتے تھے تو یہ اوڑھنے کا، یہ بچھانے کا، یہ کھانے کا، یہ توشے کا، یہ باباچی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سواری ہے، ہر چیز کا انتظام کر کے جاتے تھے۔ اب آپ کا یہاں سے دنیا سے گزر جانے کا وقت آ رہا ہے، آپ نے کیا سارا انتظام کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا افسوس میں ایسا کچھ نہیں کر سکا۔ تو لکڑی اس کے ہاتھ اٹھا کر پکڑا دیا، کہا لکڑی تمہارے پاس زیادہ مناسب ہے۔ آدمی کل کے لیے تو کوشش کرتا ہے، لیکن کل سے مراد دنیا کا کل نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں قیام جتنا ہے وہ بندہ مومن کے لیے 1 دن کے برابر ہے۔ ایک حدیث کا جملہ ہے، دنیا پوری کی پوری ہمارے واسطے کیا ہے؟ 1 دن ہے۔ الدنیا یوم ولنا فیہ صوم۔ دنیا پوری ہمارے لیے 1 دن کے برابر ہے اور ہمارا اس 1 دن میں روزہ ہے۔ اس روزے میں ہمیں کیسے بندہ گزارتا ہے 1 دن روزہ رکھ کر کے کہ نہ کھاتا نہ پیتا نہ خواہشات کی طرف دماغ جاتا، بلکہ دن بھر کوشش کرتا ہے کہ میرا روزہ صحیح سلامت گزر جائے، اپنی خواہشات کر دیتا روزے میں۔ تو دنیا پوری کی پوری اس کی حیات جتنی ہے 1 دن کے برابر ہے، بلکہ آخرت کے اعتبار سے 1 دن کے برابر بھی نہیں، 1 دن سے بھی کم ہے۔ تو یہاں اللہ نے حکم دیا ہے ہر نفس کو غور کرنا چاہیے، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے ما قدمت لغد، کہ کل صبح کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ یہ کل صبح کب آئے گی؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 50 سال کے بعد آئے گی، 100 سال کے بعد آئے گی، ایک لمبی مدت دماغ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جانے کے لیے جس کا نام موت بنایا ہے، موت رکھا ہے، اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عمر مقرر نہیں ہے، شہر دیہات کوئی چیز مقرر نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ حالت ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرا وقت کبھی نہیں آیا۔ حدیث میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامت، جو مرا اس کی قیامت شروع۔ جیسے ہی انتقال ہوا سمجھ لو کہ اس کے لیے یہ غد شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے غد استعمال کیا، غد کہتے ہیں اگلے صبح کو، اگلے دن کی صبح کو، آنے والے صبح کو غد کہتے ہیں۔ اس میں 2 اشارہ، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج رات کے بعد پھر صبح نہ آئے۔ جتنا یقینی یہ ہے کہ آج رات کے بعد کل صبح آئے گی، اتنا ہی یقینی ہے دنیا کے بعد آخرت آئے گی۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جیسے آج رات سے کل کی صبح متصل ہے، رات ختم ہوتے ہی صبح آئے گی، ایسے ہی تمہارے لیے کل یعنی قیامت بالکل متصل ہے، کوئی اس میں انقطاع اور وقفہ غیب نہیں۔ اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ بندہ مومن جانتا ہے کہ دنیا کا قیام 1 دن کے برابر ہے، کیونکہ آئندہ کل ہمیں وہاں گزارنا ہے، اس کا نام آخرت ہے۔ تو پوری دنیا کا قیام ہزاروں برس ہوگا، لیکن ہر آدمی کو چاہیے کہ سورج اور چاند کی تخلیق سے حساب نہ لگائے، اپنی پیدائش دیکھے، اور اپنی پیدائش اور موت انسان کے لیے مشکل سے 100 برس ہوں گے۔ آج کل کے انسانوں کے لیے تو ہارٹ فیل ہونے کا ایسا چانس چلا ہے جب تک وہ اٹھتے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد 100 سال بھی چلا گیا۔ تو اتنی حقیر مدت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں کوئی شمار نہیں ہے، لیکن لوگ کوشش یہیں کے لیے کرتے، محنت یہیں کے لیے کرتے، یہیں کے ٹھکانے کی فکر میں لگے رہتے۔ لیکن بندہ مومن کو اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر نفس کو چاہیے کہ غور کرے کہ کل کے پاس اس نے کیا بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے سے مراد ہر عمل جا رہا ہے، کسی عمل پر صلہ ملے گا، جزا ملے گی، اور کسی عمل پر محاسبہ ہوگا، پکڑا جائے گا، سزا ہوگی۔ تو اشارہ یہ ہے کہ کل کے لیے کیا بھیجا، جھوٹ بھیجا ہے وہاں سزا ہوگا، چغلی بھیجا ہے وہاں سزا ہوگا، اگر تم نے سچ بھیجا ہے تو اجر ملے گا، تلاوت بھیجی ہے تو اجر ملے گا۔ تو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے غور کرو،
جس چیز پر صلہ ملنے والا ہے وہ چیزیں بھیجی ہیں یا جن پہ مواخذہ ہوگا اس کو بھیجا ہے، یہ غور کرنا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو ہدایت رہنمائی ہے، جس پر اللہ نے پیغام دیا کہ ہم کو اجر ملے گا، وہی کام پر اجر ملنے والا ہے، اور جس پر مواخذہ ہے اگر وہ کام بھیجیں گے تو آپ کو مواخذہ ہوگا۔ بہت سے لوگ نمازیں بھیجتے ہیں، روزہ بھیجتے ہیں، قربانیاں بھیجتے ہیں، تلاوت بھیجتے ہیں، سب اعمال جاتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے دو شرطیں رکھی ہیں، ایک تو اخلاص، کسی کی شرکت نہ ہو، اور نمبر 2 سنت کے مطابق ہو، اگر وہ غلط سنت ہے اس میں بدعت شامل ہو گئی تو ہمارے واسطے قابل قبول نہیں۔ تو کل کے لیے کیا بھیجا؟ تیسری چیز ہے صدقہ کرتے ہیں آدمی، کل کے لیے کچھ کام آئے گا۔ صدقے میں کیا دیتے ہیں؟ جو چیز خود پسند نہیں آتی، کھانا خراب ہو گیا، گوشت خراب ہو گیا، کپڑا خراب ہو گیا، جو چیز خراب ہو گئی ہمارے کام میں نہیں آتی، ہم اسے کل کے لیے وہاں بھیجتے ہیں۔ کل کے لیے وہاں بھیجیں گے تو ہم کو اسی شکل ملے گی جس طرح ہم خراب بھیجتے ہیں۔ تو کل کے لیے کیا بھیجا ہے اس پر غور کرنے کی دعوت دیا اللہ نے۔ والتنظر، چاہیے کہ غور و فکر کر لے، ہر نفس ما قدمت، جو اس نے بھیجا، لغد، کل کے واسطے۔ جیسے ہی یہاں سے روح نکلی، کل شروع ہے، اب وہاں اس کو ملے گا۔ بھیجنے کی شکل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کفن میں کوئی چیز ساتھ جاتی نہیں، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی، کتنا ہی سرمایہ دار ہو، یا تو قبر کے حوالے ہوگا، یا دریا پور ہوگا، مچھلیاں کھا جائیں گی، یا آگ کے حوالے ہوگا، آگ کھا جائے گی، کوئی چیز ساتھ لے کر جاتا نہیں۔ تو وہاں جو کل ہونے والا ہے کیسے کوئی چیز لے کے جائے گا؟ فرمایا کہ جیسے یہاں پر ملکی نظام ہے، یہاں روپیہ چلتا ہے، وہاں ریال چلتا ہے، جو قانون اور طریقہ ہے تبادلے کا، اگر یہاں روپیہ جمع کر کے وہاں ریال لینا چاہتے ہیں آپ تو یہاں جمع کر دو، وہاں مل جائے۔ اللہ نے یہ جملہ فرمایا ہے سورہ قصص 20 میں، اور قارون کو سمجھایا ہے حضرت موسیٰ نے، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے جو تیرا حصہ آخرت کے لیے ہے اس کو فراموش نہیں کرنا۔ دنیا میں سے خدمت کرنا، محنت کرنا، دنیا کے لیے بھی اور دنیا ہی میں رہتے رہتے آخرت کے لیے بھی۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ سے ڈرنے والے کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، کیسا بھیجا ہے، اس پر تمہیں سزا ملے گی یا جزا ملے گی، تو غور کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، دوبارہ پھر اور اللہ سے ڈرو۔ ایک ہی آیت میں دو دفعہ واتقوا اللہ آنے سے مفسر لیتے ہیں کہ پہلے واتقوا اللہ میں یہ حکم تھا کہ دنیا کی جو احکامات ہیں ان میں اللہ سے ڈرو، اور دوسرے واتقوا اللہ سے اشارہ ہے گناہوں کے ترک کرنے میں بھی تم اللہ سے ڈرو، دونوں چیزوں کا خیال رکھو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھتے ہیں اس کی جو تم کرتے ہو، تم جو کام کرتے ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، خلوت میں یا جلوت میں، ہر کام سے اللہ باخبر ہے۔ اس لیے تم یہ مت سمجھو کہ بھیجا تو میں نے خراب اور وہاں جا کے اچھا ہو جائے گا، یا میں وہاں جا کے اس کو اچھا کر لوں گا، یا ثابت کر دوں گا کہ میں نے اچھا بھیجا تھا۔ کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے، خلوص کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی سنت کے مطابق جو عمل جائے گا اس پر تم کو صلہ ملنے والا ہے۔ اگر اخلاص کے بجائے اس میں کسی کو دکھایا، ریاکاری میں باطل ہو جائے گا، احسان کیا جتایا باطل ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا باطل ہو جائے گا، دینے کے طریقے میں اضافہ کمی کیا بدعت کی بنیاد پر باطل ہو جائے گا، تم کو وہی صلہ ملنے والا ہے جو تمام شرائط کو پورا کرنے والا ہے۔ اس لیے کہا اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، تمہاری نماز، روزے، ذاتی عمل، انفرادی عمل۔ بہت سے لوگ ہیں جو عبادات پر تو بہت زور دیتے ہیں لیکن معاملات میں بالکل اوپر۔ یہاں اسی کا اشارہ، تمہارے کاموں سے اللہ باخبر ہے، چاہے وہ عبادات ہو جو بندے کا تعلق اللہ سے، یا معاملات ہو جو بندے کا تعلق بندے سے، دونوں صورتوں میں اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دیا۔ نسوا نسیان سے بنا، بھلا دیا، کس کو بھلا دیا؟ اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو، اللہ کے احکامات کو، اوامر اور نواہی کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے پیغام کو، سب کو فراموش کر دیا۔ زندگی گزار رہے ہیں کیسی من چاہے، جو دل میں آیا کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والوں سے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو ان کی ذات سے بھلا دیا، یعنی وہ گویا اللہ کو نہیں بھولے، اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے نفع نقصان سے بھول گئے، اپنے مستقبل سے بھول گئے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا، اپنے مستقبل کے فائدے اور نقصان کو بھلا دیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہاں قیام کیے ہوئے ہوں عارضی طور پر، اور میرا مستقبل قبر سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ مستقل ان کے واسطے قیام گاہ نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے منمانی کیا ہے اور ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم کو اپنی پرواہ نہیں ہے، تم کو خود اپنے سے غفلت ہے۔ جب تم کو 4 آدمی لے جا کر پہنچائیں گے اور سب تمہارا مال اولاد سے چھوٹ جائے گی، تب اندازہ ہوگا کہ تم نے اللہ کو بلایا تھا یا اپنے اس دل کو بلایا تھا۔ فانساہم انفسہم، مثال میں بتایا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں جنہوں نے اللہ کو بلایا اور حقیقت میں اللہ سے ملنے والے نفع کو بلایا، اللہ کے احکامات کو بلایا اور منشاہی چلایا۔ ان تمام کو اللہ نے ایک خطاب دیا، اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کہتے ہیں شریعت کی چادر کو پھاڑ کر اپنی خواہش پوری کر لینا، شریعت کی کوئی پرواہ کیے بغیر اپنی خواہش پوری کر لینا، اس کو فسق کہا جاتا ہے، اسی کو فاجر کہا جاتا ہے۔ اور جو شریعت کی پرواہ کرتا ہے، اس کے احکام کے ماتحت ہوتا ہے، اس کو مسلم اور مومن کہا جاتا ہے، وہ اپنی خواہشوں کو دباتا ہے، خدا کا حکم غالب کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے فاسق قرار دیا۔ اس کے بعد ترازو کی طور میں رکھ دیا، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، لا یستوی برابر نہیں، لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب النار دوزخ والے، آگ والے، وہ اصحاب الجنہ اور جنت والے، دونوں برابر نہیں۔ پھر دونوں میں سے کس کا مقام اونچا؟ فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی تو کامیاب ہیں۔ اصحاب الجنہ، جنت والے، هم الفائزون، فائزون جمع ہے فوز سے، کامیابی پانے والے جنت والے۔ محشر کے میدان میں جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا، فرشتہ اعلان کرے گا فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ تو جنت والے ہی کامیاب ہیں، اس کامیابی کو اصل کامیابی قرار دیا اللہ نے۔ ایک مقام فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ جو جنت ہمیشہ والی کامیابی ہے، کوشش کرنے والوں کو اس میں کوشش کرنا چاہیے، مقابلہ یہاں کرو۔ مقابلہ کرتے ہیں دنیا کے لیے، جبکہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور جن کے حوالے کر جاتے ہیں وہ عائش کا حساب کو دینا پڑتا۔ تو کوشش کرنے والوں کو کوشش یہاں کرنا چاہیے جو حقیقی کوشش ہے، وہ ہے اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ یہ پیغام جس کتاب کے ذریعے اللہ نے دیا ہے، جس کا نام قرآن ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے جس طرح بہت سی مخلوقات ہیں، بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔
اس صفت کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو پیغام دیا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات کا تذکرہ اس کے بعد آ رہا ہے. کسی آدمی کے کئی نام ہوتے ہیں تو اس کی وجہ ہوتی ہے، ان وجوہات بنا پر نام ہوتے ہیں. کوئی لمبا ہے تو لمبا ہونے کا بھی نام لمبو پڑ گیا، کوئی کالا ہے تو اسود پڑ گیا، لگڑا ہے تو عارج پڑ گیا، اندھا ہے تو اعمى پڑ گیا. ہر ایک آدمی کے جو نام ذاتی سے ہٹ کر ہوتے ہیں وہ کسی وجہ سے پڑ جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کتاب میں اپنے ناموں کو انکشاف کیا ہے کہ 99 اللہ کے نام ہیں اور وہ سارے کے سارے نام بڑے عمدہ ہیں اور ہر نام سے اللہ کی ایک صفت کا اشارہ ہوتا ہے. اور جس بندے نے ان ناموں کو یاد کر لیا اس نام کی برکت سے داخل ہوگا جنت میں. من احصاها دخل الجنہ. ان تمام صفاتی ناموں کو اللہ نے کیوں بتایا ہے؟ تاکہ بندے ہمارے ہر نام سے ہم کو یاد کریں. اس قرآن کے ذریعے سے جو اللہ نے پیغام دیا ہے، عام آدمی اس قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہے. اس کے جسم پر نہ خوف طاری ہوتا، نہ روکٹے کھڑے ہوتے، نہ آنکھوں سے آنسو آتا، نہ سینے سے ہچکیوں کی آواز آتی، کیونکہ اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ قرآن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے، لو انزلنا، اگر لو کے معنی اگر، سپوز ہم یہ کلام اتار دیتے، حاصل قرآن، اس قرآن کو، علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو البتہ تم ضرور دیکھتے اس پہاڑ کو، خاشعا، ڈرتا ہوا، متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے. اس کے بارے میں دو چیزیں ہیں. لفظ لو تو سپوز کے معنی میں ہے، حرف لو اگر کے معنی میں ہے. اگر ایسا ہوتا کہ ہم اس قرآن کو بجائے قلب مصطفیٰ کے کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو پہاڑ اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو نہ اتارا نہ ایسا ہوا. اگر اتارتے تو ایسا ہوتا. اس کو کہتے ہیں مفروضہ مثال. مفروضہ مثال سمجھانے کے لیے انسانوں میں اللہ نے شعور رکھا ہے، بقیہ مخلوق میں شعور نہیں ہے، یہ عام لوگ سمجھتے ہیں. لیکن اس مثال نے فرمایا کہ پہاڑ میں بھی شعور ہے اور وہ قرآن کی عظمت کو سمجھتا ہے. اگر ہم یہ قرآن بجائے انسانوں کے اس پہ نازل کر دیتے تو اس کے شعور کی وجہ سے وہ خدا کے خوف سے پڑ جاتا، ڈر جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. قرآن کریم نے زور دیا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ دنیا کی ہر چیز مردہ ہے، اس میں کوئی شعور نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی ادراک نہیں. ہر چیز میں شعور. خاک و باد و آب و آتش، بندہ انت، بامنو تو مردہ باہم زندہ انت. رومی نے کہا ہے کہ زمین، پانی، ہوا، ان تمام چیزوں کو تم سمجھتے ہیں کہ مردہ ہے. خاک و باد و آب و آتش، زندہ انت. پانی ہو یا آب ہو، ہوا ہو یا مٹی ہو، ہماری نگاہ میں مردہ ہے. لیکن زمین کا رومی کہتے ہیں بامنو تو مردہ باحق زندہ انت. میرے تیرے واسطے تو مردہ ہے لیکن حق کے ساتھ زندہ. ان میں اللہ نے شعور رکھا ہے اور اس کی تمثیل بتایا ہے سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں. دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح میں نہیں لگی. دنیا کی کوئی شے نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. نہیں ہے کوئی شے دنیا کی مگر وہ تسبیح کرتی ہے اللہ. لیکن وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. ہمارا شعور اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کی تسبیح کو سن سکیں. کنکر، پتھر، پہاڑ، مٹی، حجر، شجر سب تسبیح کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور جب چاہتے ہیں رب کریم تو اس آواز کو سنا دیتے ہیں. جب چاہتے ہیں تو سنا دیتے ہیں. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری کا کلمہ سنا ہے، موقع واقعہ سنا ہوگا. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے. اس میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ حضور کا یہ معجزہ تھا. ابو جہل نے کہا میرے ہاتھ میں کیا بتاؤ، میں آپ کو بھی مان لیتا ہوں. آپ نے کہا میں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یا تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. یہ کہا کہ کلمہ شروع ہو گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ کلمہ، اس کی آواز اب ظاہر ہو رہی ہے، یہ معجزہ ہے. لیکن اس کا تسبیح پڑھتے رہنا، یہ پڑھنے سے موجود ہے. تسبیح پڑھتے رہنا اس کنکر میں موجود ہے. لیکن نبی کا معجزہ یہ ہے کہ نبی کے اشارے سے، اللہ کے حکم سے، اس کی جو آواز نہیں تھی اس میں آواز پیدا ہوئی. تسبیح تھی پہلے سے. دوسری مثال امام بخاری نقل کرتے ہیں، بہت طویل بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے دو قبروں پر. فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کسی بڑے گناہوں سے نہیں ہو رہا ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہ ہوگا. ایک چغل خوری کرتا تھا، ایک پیشاب سے بچنا نہیں تھا. حضور نے لکڑی توڑا اور اس کو چیر دیا اور بعض روایت میں اس کو توڑ دیا، دونوں پہ گاڑ دیا اور فرمایا کہ جب تک کہ خشک نہ ہو جائیں تب تک اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس پر عذاب تخفیف ہو جائے گی. شارحین لکھتے ہیں اس روایت پر، امام بخاری کے شارح ابن حجر لکھتے ہیں کہ ان لکڑیوں کے تازہ ہونے تک امید ہے کہ عذاب میں تخفیف ہوگی. علامت ہے کہ ان کا تازہ ہونا تسبیح کے ساتھ ہے اور تسبیح کے ساتھ ہونے سے اللہ کی طرف سے عذاب میں تخفیف ہوگی. یہ اور بات ہے کہ نبی کے ہاتھوں کی برکت ہے. اور ہم تم داڑھی کے کوئی تخفیف نہیں ہوگی. لیکن دنیا کی ہر شے میں تسبیح ہے، کبھی اس کو اللہ ظاہر کر دیتے، کبھی ظاہر نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دیہاتی کھیت میں کام کر رہا تھا، کھجوروں کے بعد میں پانی ڈال رہا تھا. آپ نے کہا اس پر ایمان لے آؤ. اس دیہاتی نے کہا دلیل پیش کرو. اوپر سے کھجور کی خوشے میں سے جو چربی تھی، جو کھجور بننے والی ہوتی ہے، وہ نیچے گاڑھا اتر کے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قدم بوسی کرتا ہے اور کلمے کا اظہار کرتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے. یہ المعجزات کی کتاب ہے علامہ سیوطی کی الخصائص الکبریٰ، اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، مشکات میں درج کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان چیزوں کا جو کلمے کا اظہار ہے یہ تو نہیں ہے ہزاروں میں. یہ تسبیحات پیدا نہیں کیا، تسبیحات تھی پہلے سے، صرف ان کے ظہور کے لیے آواز بن کے. تو تسبیحات ہیں، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں تو نبی کے ذریعے سے اس کا اظہار کر دیتے ہیں. تو تسبیح کرتی ہے ہر شے، لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. یہاں کی آیت میں اشارہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو ہم پہاڑ پہ اتار دیتے تو قرآن کی عظمت کی وجہ سے پہاڑ پھٹ جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تم کو جب شعور ایمان نصیب نہیں ہے تو تم قرآن کریم کو کچھ سمجھتے نہیں ہو. جس نے 3 دن سے کم میں ختم کیا اس نے کچھ نہیں سمجھا، پھر اس کی حیثیت نہیں سمجھا. آج کثرت سے ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو قرآن کو کچھ نہیں سمجھتے، صرف قسم کھانے کے لیے کھا لیتے. بس قرآن کریم کا مرتبہ بتایا اللہ نے کہ اگر ہم پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ہی پھٹ جاتا. پھر سوچو کہ قلب مصطفیٰ میں کتنا قوت تھی کہ قرآن کریم کو سنبھال لیا. اللہ نے سورہ احزاب میں ذکر کیا ہے کہ اگر ہم آسمانوں پہ اتارتے، زمین پہ اتارتے، پہاڑ پہ اتارتے، سب کے ہم نے پیش کیا، سب نے کہا ہمیں ہمارے بس کی بات نہیں. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین، سب نے انکار کیا. تو قلب مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نزول وحی کے لیے محبت بنایا، وہاں پر نازل کیا. تو قرآن کی یہ عظمت ہے. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہارے واسطے کل آنے والی ہے، کل کے بعد تمہیں فکر کرنا چاہیے. وتلک الامثال، اور یہ مثالیں، نضربها للناس، ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. نضربها، ان کو ہم بیان کرتے ہیں.
ضربہ یضرب کے معنی مارنے کے آتے ہیں، لیکن جب مثال کے ساتھ ضربہ آئے تو مارنے کے معنی نہیں ہوں گے بلکہ مثال سے مارنا، مثال دے کے مارنا، جسے ہم کہاوت کہتے ہیں. اور اگر ضربہ کے ساتھ العز آ جائے تو سفر کرنا، تو فرمایا نضربہ للناس، ہم لوگوں کے لیے اس کو بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سوچیں. اپنے دماغ کی جو قوت خیالیہ ہے ان کو مجتمع کر کے نتیجہ اخذ کریں، یہ تفکر ہے. انسان کے اندر جو قوت خیالیہ ہے، سوچنے کا جو مادہ ہے، ان تمام طاقتوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے کچھ نتیجہ اخذ کرنا، یہ تفکر کراتا ہے. تو اب سوچیں کہ پہاڑ اتنا مضبوط ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط مثال دنیا میں نہیں مل سکتی، اور یہ قرآن اگر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ پھٹ جاتا. پھر یہ قرآن اللہ نے ہم کو دے دیا ہے، اس قرآن کے احکامات کی کیا اللہ کی نگاہ میں ہے. اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو سردی میں پسینہ آتا تھا، سردی کے دنوں میں پسینہ، پیشانی سے پسینے کے قطرے، اونٹنی بیٹھ جاتی، زبان نکال دیتی، جس کی ران پہ سر رکھ کے سوتے ان کی ران ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی. یہ سب حدیثوں کے اندر نازل موجود ہے. تو قرآن کریم کی عظمت سے ہم خالی ہیں. اسی لیے ہمیں 2 پارے 4 پارے 6 پارے کچھ بھی کرو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا. لیکن صحابہ کرام جو قرآن پڑھتے تھے، خاص طور سے ذکر آتا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سورہ یوسف پڑھتے تھے نماز میں تو سینے سے ہچکیوں کی ایسی آواز آتی تھی جیسے کھانا پکتے ہوئے دھونے کی آتی تھی، اتنا روتے تھے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو آواز اتنی زیادہ رونے کی وجہ سے متاثر ہو گئی کہ آگے نہیں پڑھ سکے، رکوع کر دیا آپ نے. تو صحابہ نماز میں روتے تھے، قرآن کریم کے ساتھ ان کا انتہائی شغف تھا، سمجھتے تھے. ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ایسا نہیں ہے کہ جو اجمی ہے وہ سمجھنے پر قادر نہیں ہے، سچ یہ ہے کہ ہماری محنت جیسا ہونا چاہیے نہیں ہوئی. اس خدائی کی وجہ سے ہم قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھا سکے جو فائدہ اٹھانا چاہیے. قرآن کریم سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، کفر پگھل جاتا ہے، توحید میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت و عظمت کا احساس دلاتا ہے. تو قرآن کریم کے لفظ سے فائدہ ہونا چاہیے. اس آیت میں فرمایا ہم مثال بیان کرتے ہیں اس واسطے تاکہ لوگ تفکر کریں، غور فکر کریں، سوچیں. اب سوال یہ ہے، اگلے 3 آیتیں بہت اہم ہیں. حضرت معقل ابن یسار کے صحابی معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، یہ روایت ترمذی کی ہے، جو شخص بھی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ 3 آیتیں 3 دفعہ پڑھ لے فجر میں نماز کے بعد صبح تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کرتا ہے کہ وہ دن بھر اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اگر وہ بندہ کچھ دن مر گیا تو اس کے لیے وہ پڑھ لینا کافی ہے، مزید حساب کتاب کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اور اگر شام میں پڑھ لیتا ہے تو شام میں بھی یہی حکم ہے اور اس کو شہیدوں کی موت نصیب ہوگی، یعنی اس کی موت کے لیے شہادت کا مرتبہ دیا جائے گا. یہ ترمذی میں روایت حضرت معقل ابن یسار کی ہے ان 3 آیتوں کے لیے. لہٰذا اگلی 3 آیتیں غور سے سنیں آپ اور ان کو زبانی یاد کریں اور صبح شام پڑھیں اور اپنے گھر میں بیویوں کو بچوں کو سب کو سکھائیں. مشکل نہیں ہے، 10 منٹ اگر آتے ہیں انشاءاللہ 10 منٹ میں آ جائے گی. اور اگر یاد نہ ہو تو کیا ہم چھوڑ دیں گے اتنی قیمتی چیز کو؟ کل یاد کریں گے، پرسوں یاد کریں گے، مسلسل کوشش کریں گے. اور مشکل کوئی بھی ہو آسان ہو جاتی ہے محنت کرنے کے بعد. محنت کا بدل نہیں، جب محنت کرتا ہے انسان تو حاصل کر لیتا ہے. تو یہ 3 آیتیں اتنی قیمتی کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں اللہ نے اپنے صفات کا تذکرہ کیا. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہ اللہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا. غیب کے معنی جو حواس خمسہ مدرکہ سے غائب ہو، آنکھوں سے نظر نہ آئے، کان سے سنائی نہ دے، زبان سے ٹکنے میں نہ آئے، ہاتھوں سے چھونے میں نہ آئے، سونگنے سے ناک میں قوت میں نہ آئے. قوت مدرکہ ہماری 5 ہیں، ان 5 کی گرفت میں جو چیز نہیں آتی ہے ان کو غیب کہا جاتا ہے، ما غاب عن الحواس. تو اللہ تعالیٰ کے لیے غیب جو چیزیں غائب نظر آتی ہیں ہمارے لیے اور جو چیزیں ظاہر ہیں وہ سب برابر ہیں. یہ دیواروں سے جو فاصلہ ہے، مہینوں سے، سالوں سے، زمانوں سے جو فاصلہ ہے بندوں کے لیے، اللہ کے لیے نہ زمانی قید ہے نہ مکانی قید ہے، وہ ہر قید سے آزاد ہے. لوگ اس کو محدود کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ محدود ہے. محدود اور لا محدود سمجھ میں آتا ہے. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں ہم اس مسجد میں ہیں تو باہر نہیں ہے، باہر ہے تو اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس قید سے پاک ہے، اس کو قید مکانی کہتے ہیں. اللہ عرش پہ ہے تو صرف عرش پہ ہے اور کہیں نہیں ہے. یہ بندے کی خوبیاں ہیں کہ اگر گھر میں ہے تو مسجد میں نہیں ہے اور مسجد میں ہے تو گھر میں نہیں ہے. یہ زمین کی قید، مکان کی قید میں مقید ہونے والا انسان ہے. اللہ تو آزاد ان چیزوں سے. اللہ عرش پہ ہے لیکن عرش پہ ہونے کے باوجود وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ یہ کہے کہ وہ عرش پہ ہے اور صرف عرش پہ ہے، باقی کہیں نہیں ہے. تو اللہ کو مقید کرنا ہے، اللہ کو محدود کرنا ہے، اللہ کو ایک طرف مقید کر کے باقی جگہوں سے اس کو محدود کرنا ہے. یہ تو بندوں کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کے واسطے نہیں ہو سکتا. اللہ محدود ہے. تو بندوں کے لیے جو چیز پوشیدہ ہے یا ظاہر ہے، پوشیدہ ظاہر یہ بندوں کے لیے، اللہ کے لیے ہر چیز ظاہر ہے، وہاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہمارے لیے مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال یہ زمانی قید ہے. اللہ اس قید سے آزاد ہے. اللہ کی تمام صفتوں میں سے سب سے اہم صفت بیان کیا اللہ نے یہاں کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، چاہے وہ چیز پوشیدہ ہو چاہے وہ ظاہر ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر بھی وہ رحمان ہے، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم. رحمان الرحیم کی بات پیش آ چکی ہے. رحمان وہ ذات جس کی رحمت عام ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، باغی ہو، غدار ہو، وفادار ہو، اپنا ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے جس کی رحمت عام ہو اس کو رحمان کہتے ہیں. اور جس کی رحمت تام اور مکمل ہو لیکن سب پہ نہ ہو اس کو رحیم کہتے ہیں. رحیم کا اظہار آخرت میں ہوگا. کافروں کو ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا، روٹی کا ٹکڑا نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، کسی کافر کو نہیں ملے گا. تو صفت رحیم کا اظہار آخرت میں ہوگا اور صفت رحمان کا اظہار دنیا میں ہوتا ہے. اللہ کی تمام صفتوں کا اظہار ایک ہی دن میں نہیں ہوتا تھا. اللہ قہار ہے دشمن پر، اللہ منتقم ہے باغیوں پر، اللہ عزیز ہے غالب ہے مقابلے پہ آنے والوں پر. اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا اظہار کب ہوگا؟ کبھی بھی ہو سکتا ہے، ہمیشہ ہر صفت کا اظہار ضروری نہیں. تو صفت رحیم کا اظہار اللہ تعالیٰ آخرت میں فرمائیں گے کہ صرف مومن کو دیں گے اور مکمل دیں گے. اور صفت رحمان کا اظہار دنیا میں ہے کہ ہر ایک کو دیں گے، چاہے وہ سزا کس کو کرتا ہو، دریا ہو، باغی ہو، سرکش ہو، کسی بھی طرح سے لیتا ہو. تو اللہ کی صفت رحمان اور رحیم ہے. رحمان دنیا کے لحاظ سے، رحیم آخرت کے لحاظ سے. قاضی بیضاوی لکھتے ہیں یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان اے آخرت کے رحیم. جسے اللہ کی صفات میں سے آتا ہے انتقام لینے والا، اس کا اظہار کب ہوگا؟ دنیا میں نہیں ہوگا، آخرت میں ہوگا. دنیا میں بھی لے سکتے ہیں لیکن دنیا کا انتقام کوئی انتقام نہیں ہے، اصل انتقام تو آخرت کا ہے. اللہ کی بہت صفات ہیں. تو رحمان اور
الرحیم ایک صفت اور جاننے والا کھلے چھپے کا یہ دو صفت. دوسری آیت فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جس کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی مسجود نہیں, کوئی خالق نہیں, کوئی مالک نہیں. الملک وہی بادشاہ. الملک کے معنی بادشاہ, اور بادشاہ کے مقابل میں کسی کا حکم ماننا غداری بے وفائی ہے, لہذا الملک اللہ کی شان. القدوس, قدوس کے معنی آتے ہیں جو ذات ہر عیب سے پاک ہو, جس کی طرف کوئی عیب منسوب نہ کیا جا سکتا, اس کو ہم قدوس کہیں گے. قدس اور قدوس کے معنی مقدس ذات جس میں کوئی عیب نہ ہو. اس معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. جب ہر عیب سے پاک ہے تو مقید ہونا, محدود ہونا, علم میں کمی ہونا, یہ سب کوتاہیاں ہیں, ان سب سے اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ کی ذات کو مقید نہیں کیا جا سکتا. علیٰ اور سفلا کہہ کر, نیچے اور اوپر کہہ کر, کوئی شکل میں اللہ کی ذات لا محدود ہے, اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی اس کو محدود کرنا چاہتا ہے تو القدوس کے خلاف ہے. قدوس کے معنی جس کی طرف کوئی عیب منسوب نہ کیا جائے. ہر خوبیوں کا انتصاب جائز ہے, درست ہے, لیکن کوئی کوتاہی ادھر منسوب نہیں ہو سکتی ہے. ترجمہ کس کا ہے؟ القدوس کا, سب عیبوں سے پاک. السلام, سلامتی دینے والا, صحیح سالم. سالم کا مطلب اس میں کوئی نقص نہیں, اور سب کو سلامتی دینے والا ہے. جو اس سے قریب ہوگا سلامتی پائے گا. چنانچہ بعض نسخہ بتاتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے تو یا سلام تعبیر کرے, یا سلام, اے صحیح سالم رہنے والے اور اے سلامتی دینے والے, سلامتی ملے گی. چنانچہ آپ پڑھتے ہیں نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام, کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ آپ سلام ہیں, اے اللہ آپ سلام ہیں, سلامتی آپ کی طرف سے ملنے والی ہے. کوئی کہے اللہم انت السلام تو اللہم انت السلام سے مراد سلامتی دینے والا. المؤمن, المؤمن کا ترجمہ اگر بندے کی طرف منصور ہے تو ایمان لانے والا, یقین کرنے والا. المؤمن یقین کرنے والا, اور جب المؤمن اللہ کے واسطے کہا جائے گا تو امن دینے والا, کیونکہ ایمان امن سے بنا. اور جب یہ امن مشتق ہوگا تو معنی کیا ہوں گے؟ المؤمن امن دینے والا, یعنی مومن کو امن دینے والا, ایمان والے کو امن دینے والا. اور بندہ مومن, اس کو مومن کو کہتے ہیں, یہ بھی امن پانے والا ہے, اسی وجہ سے اس کو مومن کہا جاتا ہے. تو مومن کا ترجمہ یقین کرنا, مومن کے معنی یقین کرنے والا, مومن کا ترجمہ امن پانے والا. اور جب منسوب ہوگا اللہ کی طرف لفظ ال سے آئے گا, المومن, مومن کے لیے ال نہیں آئے گا اور اللہ کے لیے ال آئے گا. المومن یعنی امن دینے والا. المہیمن, ہیمنہ کے معنی آتے ہیں نگہبانی کرنا. نگہبانی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ المہیمن سب کی نگہبانی کرتا ہے. کائنات کے کتنے مخلوق, ہر ایک بندہ یا بندی, نر ہو یا مادہ, جانور ہو یا انسان, ہر ایک کی نگہبانی اللہ کے ذمہ. ایک آدمی سوتا ہے, منہ کھلا ہوا, منہ میں سانپ آ سکتا ہے, سڑک پہ پڑا ہوا ہے, ناک میں کیڑے گھس سکتے ہیں, ایک دو نہیں ہزاروں طرح سو سکتے ہیں. ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نگہبانی کرتے ہیں. بندہ مومن کی حفاظت کے لیے اللہ نے کئی فرشتوں کو لگایا ہے. 7 فرشتے تو صرف آنکھوں پر ہیں. سورہ انعام میں اللہ نے کہا ہے یرسل علیکم حفظا, تم پر بھیجتا ہے نگہبانی کرنے کو فرشتے. تو اللہ مہیمن ہے, سب کی نگہبانی کرتے ہیں. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن, اس کا ترجمہ وہی ہے, تمہاری نگہبانی رات میں کون کرتا ہے سوائے رحمان کے. بندہ سو جاتا ہے, بندہ غافل ہو جاتا ہے, بندہ بے خود ہو جاتا ہے, لیکن ہر موقع پر نگہبانی اللہ کرتے ہیں. تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ المہیمن, نگہبانی کرنے والا. سوچو, جو غنی ہے, جو ہر طریقے سے قادر ہے, وہ تو ہماری نگہبانی کرتا ہے, اور ہم محتاج محض ہو کر اسے غافل ہو جائیں, یہ لاپرواہی. العزیز غالب, سب پہ غلبہ پانے والا, اس کے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے. دنیا میں جہاں جہاں غلبہ نظر آتا ہے یہ ڈھیل ہے, استدراج ہے. الجبار, جبر کہتے ہیں طاقتور کو. الجبار عام طور سے ایک ہڈی جب ٹوٹ جاتی ہے تو لکڑی رکھ کے باندھتے ہیں, اس کو جبیرہ کہتے ہیں. جبیرہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جو ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے باندھی جاتی ہے رکھ کر کے. جبر کرنے والی یعنی زبردستی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دینے والی. تو الجبار کے معنی وہ ذات جو ہر شکستہ کو جوڑنے پر قادر ہو. اللہ کی وہ قدرت ہے جو کسی چیز کی خرابی کو دور کرنے پر وہ قادر ہے. الجبار جبر والا, قدرت والا, خرابی کو دور کرنے والا. تو دو معنی ہوئے, ایک تو جبر کرنا, قوت کا مظاہرہ کرنا, اور ایک جبر کرنا یعنی کمی کوتاہی کو دور کرنا. المتکبر, تکبر سے بنا. جس طرح تکبر بندوں کے لیے عیب ہے اور مضر ہے, اللہ کے لیے صفت کمال کا اظہار. المتکبر, بڑائی والا. اللہ فرماتے ہیں العظمت ازاری والکبریاء ردائی. عظمت یعنی بڑائی کرنا یہ میرا تہبند ہے, اور کبریا میری چادر ہے. یہ دونوں چیزیں میرے واسطے ہیں. اگر کوئی بندہ اس کو چھیننا چاہے گا تو میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا. تو المتکبر بہت بڑائی والا اللہ کی صفت ہے. یہ بندوں کو زیبا نہیں دیتی. کبر زیبا ہے کبریا کے لیے, تو تکبر میں کر خدا کے لیے. اس زمین پر بھی کیا کرنا ہے, اس میں کرنا ہے اور سڑنا ہے. تو جو اللہ تمام عیوب سے پاک ہے, وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے, وہ المتکبر ہے. سبحان اللہ, پاک ہے اللہ کی ذات. اما یشرکون, ان تمام چیزوں سے جو لوگ شریک کرتے ہیں, شرک سے پاک. جو چیزیں لوگ اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں, کوئی کہتا اللہ کی بیٹیاں ہیں, کوئی کہتا اللہ کی بیٹیاں ہیں, کوئی کہتا اللہ کے بیٹے ہیں. آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں, ان کا بھی عقیدہ یہی ہے. ایسے تمام خرابیوں سے اللہ کی ذات پاک ہے. بیٹی ہونا, بیٹا ہونا, بیوی ہونا, بچے ہونا, ایک جزئیات کی بات ہے. جز ہو گئے وہ, اور جز کہتے ہیں جو کل کا ایک حصہ ہو. آپ کے جیب میں 100 روپیہ ہے, اس میں نکال کے دیجیے آپ نے 1 روپیہ. 1 روپیہ کا ہے, وہ 100 کا ایک جز ہے. اللہ کا کوئی بیٹا ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا گویا ایک وہ جز ہے, اور جو کل میں صفت ہوتی ہے وہ جز میں صفت ہوتی ہے. اس طرح سے شرکت ہو گئی الوہیت میں, اور اللہ سے پاک اور صاف. اس لیے کسی بھی حال میں سبحان اللہ اما یشرکون, جو بندہ زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے, ان تمام خرابیوں سے وہ شریک کرتے ہیں, تو اس کے توحید کی توصیف کی جاتی ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور, وہی اللہ ہے جو خالق ہے, باری ہے, مصور ہے, وہی اللہ. ہوا سے شرح ہے وہی جس کا ذکر چل رہا ہے اوپر. الخالق, اللہ فرماتے ہیں هل من خالق غیر اللہ, کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ؟ سورہ فاتر میں پوچھا ہے اللہ نے. دنیا والے اپنے آپ کو خالق سمجھتے ہیں, ایک ساتھ کہتے ہیں یہ تازہ شعر ہے, میری تخلیق ہے. تخلیق نہیں بولنا چاہیے. تخلیق اور خالق اور خلاقیت یہ اللہ کی صفت خاص ہے, اس میں کوئی بندہ شریک نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں یہ میری تخلیق غلط ہے. ترکیب کے معنی میں ایک بلڈنگ بنایا, کہا میں نے بلڈنگ بنائی میری تخلیق, یہ شعر بنایا میری تخلیق نہیں, یہ ترکیب ہے. یہاں اینٹا تھا, وہاں پتھر تھا, وہاں لوہا تھا, وہاں آدمی تھا, ان تمام چیزوں کو آپ نے جوڑ دیا, یہ ترکیب ہے, تخلیق نہیں ہے. تخلیق کہتے ہیں کوئی معدوم شے کو موجود کرنا, جو چیز نہیں تھی اس کو وجود دینا, یہ ہے اصل تخلیق. جیسے انسان نہیں تھا, تم اموات فاحیاکم, تم تھے ہی نہیں,
کوئی معدوم شے کو موجود کرے تو یہ تخلیق ہے، لیکن موجودہ شے کو جوڑ کر کے اکٹھا کرتے ہیں، اس کو ترکیب کرتے ہیں، تخلیق نہیں کرتے ہیں۔ تو خالق ایک ہی ہے، کئی خالق نہیں ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، سوال کیا ہے اللہ نے؟ کوئی خالق ہے کیا اللہ کے سوا؟ تو پیدا کرنے والا الباری، الباری باری کے معنی بھی پیدا کرنے والا، دونوں فرق ہے۔ الخالق پہاڑوں کو پیدا کرنا یہ بھی تخلیق ہے، زمین کو پیدا کرنا یہ بھی تخلیق ہے، خلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کیا تخلیق ہے۔ لیکن انسانوں کو جو بنایا، انسانوں کو بنایا، بارئ کے معنی بالکل ٹھیک ٹھیک بنانا، یعنی سورہ اعلیٰ میں آیت دیکھیے، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، یہ فسوی کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک بنایا۔ انسان کے جسم میں جو عظم جہاں ہونا چاہیے اس کو اتنا ہی جگہ پہ رکھا، اتنے ہی سائز کا رکھا، یہ تخلیق، یہ ہے فسوی۔ الباری کے معنی جیسی شکل چاہیے، انسان کی تخلیق میں جو تناسب چاہیے۔ اب فرض کرو ناک جہاں ہے وہاں نہ ہوتی، گھٹنے کے پاس ہوتی، تو کیا ہے؟ لقمہ کو اٹھاتے، پہلے ناک کے پاس لے جا کر بتاتے، بتاؤ بدبودار ہے کہ خوشبودار ہے، تازہ ہے کہ باسی ہے، اس کے بعد آتے منہ کے پاس، ایسا نہیں رکھا اللہ نے۔ آپ منہ کے پاس لا رہے ہیں، خود بخود آنکھیں دیکھ رہی ہیں کیونکہ آنکھیں اس کے اوپر رکھا، خود بخود منہ کے قریب ہے تو ناک بول دیتی، یہ کیا ہے؟ تخلیق، یہ ہے باری۔ باری کے معنی آتے ہیں جو چیز کی جیسی ضرورت ہے ویسا ہی پیدا کیا۔ ایسا بھی نہیں کیا کہ منہ چھوٹا ہے سوا انچ کا ہے، ناک کو ڈیڑھ ہاتھ کر دیا، بدنما ہو جاتا ہے انسان۔ فرمایا الباری کے معنی ایسی کاریگری سے بنایا ہے کہ سب سے بہتر حسین بنا دیا، سب سے بہتر بنا دیا اللہ نے۔ تو جسم کا جو عزم جہاں ہے، جس سائز کا ہے، جیسا ہے، اس سے آگے پیچھے کوئی کر نہیں سکتا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو الباری کے معنی ٹھیک ٹھیک بنانے والا۔ پھر لفظ ہے المصور، تصویر کشی، مصور کے معنی صورت بنانے والا۔ ماں کے پیٹ میں تین اندھیریوں میں اللہ نے جو تخلیق دیا ہے، شکل صورت بنایا ہے۔ کروڑوں انسان ہیں، صرف انسان ہی کیوں، اتنے حیوانات ہیں، اتنے حشرات اللہ سے کیے بگڑے ہیں، ہر چیز کی پہچان اس کی چہرے سے ہوتی ہے، ہر چیز کی۔ کہتے ہیں یہ کتا ہے، یہ بلی ہے، کیسا پہچان کیسے ہو رہی ہے، شناخت کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ نے ہر ایک کی شکل بنایا، یہ ہے مصور، یہ بلی ہے، یہ چوہا ہے۔ انسانوں میں کروڑوں انسان، آدم سے لے کے ادم، کسی کی شکل کسی سے ملتی نہیں، ہر ایک الگ بنایا اللہ مصور۔ تصویر بنانا اسی واسطے بھی حرام ہے کہ اللہ کی صفت ہے، جو مصور ہوتا ہے وہ گویا کی صفت میں شریک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں بھی صورت بناتا ہوں، اس واسطے قیامت میں ان پر عذاب برسخت ہوگا۔ آج امت سے یہ غفلت ہو رہی ہے کہ کوئی شادی تصویر کشی کے بغیر نہیں ہو رہی، جبکہ امت کے لیے اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا۔ مصورین سے کہا جائے گا تم نے میری مقابلے میں صورتیں بنائی تھی، ان میں جان ڈالو۔ سب سے زیادہ سخت عذاب کس پر ہوگا؟ جو اللہ کے اس صفت میں شرکت کا دعویٰ کرتے ہیں عملاً، مصوروں کا عذاب برسخت ہوگا۔ لیکن آج مسلمانوں سے یہ حیبت نکل چکی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بڑے بڑے دیندار لوگ اس میں ضرور ہیں، بڑے بڑے دیندار لوگ۔ مصور اللہ کی صفت ہے اور اس صفت میں کسی کو شریک ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، اسی بات سے تصویر کشی حرام ہے، جائز نہیں ہے، کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے۔ ہاں مجبوری اگر ہے تو بقدر ضرورت، بقدر مجبوری ہی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو المصور یہ اللہ کی صفت ہے۔ کیسی بنایا شکل؟ ہر بندے کی الگ الگ شکل بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیری شکلوں کو یکساں نہیں بنایا، سب کو الگ الگ بنایا، تیرا کوئی مقابل نہیں، تیری شکل کسی سے ملتی نہیں، لیکن تو نے اپنا معبود کئی کو بنا لیا۔ جس معبود نے تجھ کو الگ الگ بنایا تھا، تیرے مشابہ کسی کو نہیں بنایا تھا، تو نے اس خالق کو مشابہ کر دیا، کبھی مٹی کے، کبھی پتھر کے، کبھی آگ کے، کبھی سورج کے، کبھی پانی کے، تو نے ہر جگہ سے کرنا شروع کر دیا۔ تیرا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مصور ہے، اور ایک ہی رازق ہے، ایک ہی نگہبان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات نام کا تذکرہ اللہ نے خود کر دیا ہے۔ تو بندہ یوں سوچے کہ ماں کے رحم میں تصویر کشی کرنا اللہ کی وہ خصوصی صفت ہے جس میں جو اشتراک بندے کے ساتھ کرے گا عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے حد المحدود اس سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں واہ واہ سے کیا ہو، فوٹو کھنچوا کر کس کو دکھانا ہے، کس کو خوش کرنا ہے، کب تک کے واسطے خوش کرنا ہے۔ اگر جوانی کی فوٹو بڑھاپے میں دیکھ لیا تو اسے کیا ملنے والا ہے، جب یہاں عذاب کی دھمکی دی گئی۔ اور دنیا کا کوئی مولوی اس کو جائز نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے واضح پیغام دیا ہے تصویر کشی حرام ہے۔ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں فرشتے داخل نہیں ہوتے، کتا ہے تو فرشتے نہیں آتے، تصویریں ہیں تو فرشتے نہیں آتے۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں حضور داخل نہیں ہو رہے، پردہ لگا ہوا تھا، پردے پہ تصویریں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہو کر رک گئے۔ کس کے گھر میں؟ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں رک گئے۔ بیٹی فاطمہ نے کہا ابا جان کیا بات ہے، اندر تشریف لائیے۔ کہا یہ پردہ ہے میں کیسے آؤں؟ جب تک وہ پردہ نکال نہیں دیا گیا تب تک حضور اندر نہیں آئے۔ تو بیٹی فاطمہ کے مکان میں حضور جب نہیں آئیں گے تو پھر کس کے گھر میں آئیں گے؟ لوگ اپنے گھروں میں بلانا چاہتے ہیں حضور کو، لیکن گھروں کو صاف نہیں کرتے، ہرگز حضور ایسے گھر نہیں آ سکتے جہاں پر مخالفت ہوتی ہے اسلام کی۔ تو المصور اللہ کی خاص صفت ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ یہاں چند ناموں کا انکشاف کیا اللہ نے، یہ بطور نمونے کے ہیں۔ آگے فرمایا لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں جو ان ناموں کو یاد کرے گا۔ ترمذی میں یہ اللہ کے پورے نام اکٹھا موجود ہے۔ اگر پورے نام اللہ کے یاد کر لے تو گویا اس نے اللہ کو اس نام سے یاد کیا تو کیا مطلب ہوا؟ جب اس نے خالق کہا تو اس کی خالقیت کا اعتراف کیا، جب اس کو سلام کہا تو اس کی سلامتی کا اعتراف کیا، جب اس کو مہیمن کہا تو اس کی نگرانی کا اعتراف کیا۔ جس صفت سے بندہ اللہ کو یاد کرے گا یا اس کی اس صفت کے ذریعے سے اس کی خوبی کا اعتراف کرتا، اور جو ہر صفت سے اللہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو جنت کا حقدار کون بنے گا؟ اسی واسطے اس کو شہادت کی موت ملے گی، حساب کتاب نہیں ہوگا، اسی واسطے کہ وہ اپنے مالک کا حقیقی وفادار بن کے موت پا رہا ہے۔ اس لیے صبح شام اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہاں شروع میں جو دعا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم، یہ ضرور پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ اس کو پڑھنا۔ آگے فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، زمین اور آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ یہ بیان ویسا جملہ ہے جس رسول اللہ نے آیا کہ دنیا کی ہر مخلوق ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ لہو یسبح لہ ما، یہ لفظ ما جو ہے یہ من کے معنی میں نہیں ہے، من کہتے ہیں انسانوں کو، ذوی العقول کو، اور ما کہتے ہیں تھنگس کو، اشیاء کو، جتنی چیزیں مخلوق ہیں سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ کہیں سبح کہیں یسبح، اور سبح ہے تو ماضی اور یسبح ہے تو مضارع اور حال، یعنی ہر حال میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں اللہ کی تسبیح لگی ہوئی ہیں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے حکمت والا۔
غالب ہے یعنی جو فیصلہ کرتا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اور حکیم ہے, اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے, اس کا کلام حکمت سے بھرا ہوا ہے. جو بندہ اللہ کے کلام سے استفادہ کرے گا وہ بھی حکیمانہ انداز سے حیات گزارے گا. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے صفاتی نام کو یاد کریں اور اپنے آنے والے کل کے لیے ابھی سے انتظام کریں. کل آنے والا کب آئے گا؟ کل ہی آئے گا. اللہ نے خود پوچھا ہے کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جو صبح قریب ہے تو پھر کل کے بعد تمہیں انتظام کرنا ہے, اور وہ کل سے مراد یوم آخرت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك العظيم اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك ارحم